شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے دور ہو تو پھر یہاں پہ سکون نہیں ہوتا۔ اے مبارک بیوی، اگر تو چاہتی ہے یہ شوہر تجھے یہی افسوس ہے، تجھے ہمیشہ یہی شکایت رہتی ہے، ڈیوٹی ختم ہو جانے کے باوجود گھر آتا ہے، 2-4 دوستوں کو ساتھ لے آتا ہے، میرا کام صرف چائے بنا کے دینا، اور اس نے بیٹھک میں بیٹھ کے مجلس میں بیٹھ کے گپیں ہی ہانکنی ہوتی ہے، سارا وقت دوستوں میں گزارتا ہے، رات کو لیٹ آتا ہے، صبح جلدی نکل جاتا ہے، دیر سے آنا جلدی جانا اس کی روٹین ہے، اس کی عادت ہے، ہمیں کچھ وقت ہی نہیں دیتا۔ تو پھر اپنے اوپر غور کر، تیرے اندر وہ کون سی کمی ہے، تیرے اندر وہ کون سی خامی ہے، تیرے اندر وہ کون سی بات نقص رہ گیا ہے جس کی وجہ سے خامن تیری طرف توجہ نہیں کرتا، تیری طرف رجوع نہیں کرتا، تیری طرف نہیں جھکتا، تجھے وقت نہیں دیتا۔ ضرور کہیں نہ کہیں خرابی ہے، ضرور کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتیں اپنے خامندوں کی، اپنے شوہروں کی، اپنے تاج کی، اپنے سرتاج کی وہ قدر نہیں کرتی جو قدر کرنا ان کا حق بنتا ہے۔ جو خامند ان کو کھلاتا ہے، ان کو پلاتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہے، باہر تپتی دھوپ میں مرتا ہے، اور آ کر ان کی لسٹوں کو پورا کرتا ہے، ان کے سامان کو دیتا ہے، اس کی قدر دلوں میں نہیں ہے۔ پڑوسن آ گئی تو اس سے غیبتیں ہیں، خط لکھنا ہے اپنے ماں باپ کو تو وہ سارا کا سارا خط اپنے خامن کی بدخوبیوں سے، بدگوئیوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ پتہ نہیں کون سا برا وقت تھا ماں جب آپ نے میرا اس سے نکاح کر دیا تھا، مصیبت میں پڑی ہوئی ہوں، کچھ دیتا نہیں ہے۔ نہ شکری کے جملے، نہ شکری کی باتیں، ان چیزوں سے خامن اور زیادہ دور ہوتا ہے، گھر میں اور زیادہ بربادی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں سکون چاہتی ہو تو پھر اپنے خامن کی قدر کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد یاد کر لیجئے، اس جملے کو یاد کر لیجئے، بیوی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری سب سے بڑی ہستی اس کے خامند کی ہے۔ اے پڑوسن سے غیبت کرنے والی، اے پڑوسن کو مزے لے لے کر، مرچیں لگا کر، مثالیں لگا کر اور بڑے چسکے لے کر سنانے والی، میں مظلوم ہوں، مظلوم ہوتی نہیں ہے، مظلوم بننے کی عادت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ظالم ہیں، ان کا چہرہ بڑا مظلومانہ ہوتا ہے، جب بھی کسی کو سناتے ہیں سٹوری تو اتنی مظلومیت کی گہرائی میں گر کے سننے والا فوراً کہتا ہے اس کا بڑا ظالم ہے، وہ اس پہ بڑی زیادتی کرتا ہے، حالانکہ یہ خود ظالم ہے جو اس کی قدر نہیں کرتی۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد تیسری بڑی ذات بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، اس کا خامند ہے، اس کی قدر کیجئے، اور اس کا پھر نتیجہ بھی سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت دنیا سے اس حال میں رخصت ہو، اس حال میں اس کی موت واقع ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کا خامند اس سے مطمئن ہو، راضی ہو، اس کا دل خوش ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بیوی مرتے ہی سیدھی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ چھوٹا عمل ہے، یہ چھوٹی بات ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرمایا کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، فرض نماز پڑھے، فرض روزے رکھے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، دنیا کے معاملات میں، دین کے معاملات میں خاوند کی باتیں مانے، اللہ رسول کی شریعت کے مطابق اللہ رسول کو ناراض کر کے خاوند کو راضی نہیں کیا جا سکتا، بیوی کو راضی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رسول کی اطاعت کے بعد پھر خاوند کی اطاعت کرے، فرض نمازیں، فرض روزے، خاوند کی اطاعت، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جنت کے سارے دروازے کھول کر کہے گا جہاں سے مرضی داخل ہو جا۔ یہ چھوٹا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اس حال میں مرے، اس حال میں مرے کہ اس کا خامند اس سے راضی ہو، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ عورت مرے گی اور سیدھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلاتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ فوراً اس کی بات سنے، کتنی ہی وہ بد نصیب ہے، خامن آواز دیتا ہے وہ سن رہی ہے لیکن آتی نہیں ہے، بلکہ کہتی ہے میں آپ نے مجھے یہ کہا دوبارہ نہیں کہنا، میں نے نہیں ماننا۔ وہ خامن پہ آرڈر چلا رہی ہے، خامن اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اس سے کوئی چیز مانگتا ہے، بجائے اس کی اتباع کرنے کے، بجائے اس کے پیچھے چلنے کے، بجائے اس کے حکموں کو نافذ کرنے کے، وہ الٹا اس پہ آرڈر چلاتی ہے کہ یہ بات تو کہہ دی دوبارہ مجھے نہ کہنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی عورت کو اس کا خامند بلائے اپنی حاجت کے لیے اور وہ اگرچہ تندور پہ کھڑی روٹیاں لگا رہی ہو، اس کو یہ ڈر ہو یہ روٹی تندور میں لگی ہوئی یہ جل کے راکھ ہو جائے گی، اگر تجھے تیرے خامند نے بلایا ہے، اس کا کوئی حکم ہے تو اس تندور میں لگی ہوئی روٹی کو جلتی رہنے دے، اس کو چھوڑ کے اپنے خامند کے پاس جانا، اس کی بات ماننا، اس کی اتباع کرنا،
کرنا، اس کی دعوت کو قبول کرنا آپ پر فرض ہے، واجب ہے۔ اس کام کو چھوڑ دیجئے، جہاں پہ کھڑی ہو وہیں پہ رہنے دیجئے، جس حال میں ہو اسی حال میں چھوڑ دیجئے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر بیویے خاوندوں کی اطاعت ایسے کرنے لگ جائے کہ خاوند کے منہ میں جملہ ہو اور وہ فوراً اسے پورا کر دے، اپنا کام وہیں پہ چھوڑ دے، اللہ کی قسم اگر یہ منظر بن جاتا ہے تو پھر یہی خاوند جو اب اس پہ آرڈر چلا رہا ہوتا ہے کل کو اپنی بیوی کے کام کرنے کے لیے، اس کی بات ماننے کے لیے تیار رہتا ہے کہ جب میں نے اس کو کہا، اس نے اپنے دھندے کو، اپنے کام کو، اپنے مسئلے کو وہیں پہ چھوڑا، پہلے میری بات مانی، اس کے دل میں میری اتنی محبت ہے، اتنی قدر ہے، تو یہ قدر پھر خاوند کے دل میں پیدا ہوتی ہے، یہ محبت خاوند کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر بیوی خاوند کے حکم کو جوتی کی نوک پہ رکھے، وہ آوازیں دے رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، وہ اس کے نام کو بار بار دوہرا رہا ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی، وہ سننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر یاد کر لیجئے اس کے دل میں اگر محبت ہوگی بھی صحیح تو وہ زائل ہو جائے گی، اس کا دل نفرتوں سے بھر جائے گا کہ میں نے اس کو بلایا، میں نے اس کو پکارا، میں نے اس کے نام کی آواز دی، میں تکلیف میں ہائے ہائے کر رہا تھا، میں بیماری میں تڑپ رہا تھا اور یہ ساتھ پڑی، اس کو میری کوئی فکر نہیں تھی۔ آپ اپنے خاوند کی قدر کرو، آپ کا خاوند خود آپ کی قدر کرے گا۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں ہے اور ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ عورت، سنیے ذرا اللہ کی قسم، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیے اور پھر اپنے دلوں میں اتاریے اور پھر عہد کیجئے کہ یہ حدیث ہم نے سن لی، ہمارے پردہ سماج سے ٹکرا گئی، دل کے نہال خانے میں قید ہو گئی، اب زندگی بھر اس پہ گزاریں گے۔ تم زندگی بھر اس پہ عمل کرو اور ہو سکتا ہے نبی کی حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تمہاری زندگی کو سکون والی زندگی بنا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، وہ عورت ایمان کا حلاوہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتی جو اپنے خاوند کی قدر نہ کرے۔ جو عورت اپنے خاوند کی قدر نہیں کرتی، اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی، گھر میں جاتی ہے، باپ کے سامنے غیبتیں، ماں کے سامنے غیبتیں، بہنوں میں غیبتیں، خالاؤں میں غیبتیں، ماموں میں غیبتیں، قوم قبیلے میں غیبتیں، پڑوسن میں غیبتیں، اس کو اپنی سٹوری سنانا، اس کو اپنی سٹوری سنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ عورت ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتی، ایمان کی مٹھاس نہیں چکھ سکتی، ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتی جو اپنے خاوند کی قدر نہیں کرتی، جو اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی۔ اگر عورت تندور پہ بھی کھڑی ہو اور خاوند اس کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو عورت کے اوپر لازم ہے وہ اپنے سارے اشغال، اپنے سارے اعمال کو چھوڑ کر اس کی بات کو سنے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نسائی اور حاکم کے اندر ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایسی عورت پر اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو اپنے شوہر کی قدر نہیں کرتی، جو اپنے شوہر کی